السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس اور 2 مہینے کے ہوئے تھے تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، تو وہاں پر بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، جو اس راہب کا نام تھا جرجیس۔ جب اس راہب سے ملاقات ہوئی تو وہ جو جرجیس نامی راہب تھا وہ اپنے جو عبادت خانہ تھا وہاں سے نکل آیا، اور اس نے آ کر قافلے کو روکا اور قافلے کی میزبانی کی۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے کبھی نہیں نکلتا تھا، لیکن جب اس نے قافلے کو دیکھا تو وہ نکل آیا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف کی بنا پر پہچان لیا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابو طالب سے کہا کہ یہ سید للعالمین ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو اس نے کہا کہ جب تم لوگ اس گھاٹی سے گزر رہے تھے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے نہ جھکا ہو۔ یہ جو ہے نشانیاں کسی نبی کے سوا کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعات بڑے اہم پیش آئے۔ ایک واقعہ جنگ فجار کا۔ اب فجار کہتے ہیں پھاڑنے کو، یعنی فجار کہتے ہیں پھاڑنے کو، تو یہ جنگ کیوں پیش آئی، اس کو فجار کیوں کہتے ہیں؟ فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ ہوئی تھی۔ یہ قریش کے چند قبیلے تھے جو آپس میں لڑ پڑے تھے حرمت والے مہینوں میں، اور اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حصہ لیا تھا وہ اتنا حصہ لیا تھا کہ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حلف الفضول۔ اب حلف کہتے ہیں معاہدے کو، تو اس وقت قریش کے چند جو کچھ قبائل تھے انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ جس کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، ہم اس کی حمایت کریں گے، مدد کریں گے۔ اور اس میں یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ سن شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں تھے، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف کری ہے، آپ نے بھی اس معاہدے کی تعریف کی ہے، اس لیے اس معاہدے کا ذکر کیا گیا، ورنہ ہو سکتا ہے بہت سارے معاہدے ہوں جن کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکے آیا، اور آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کا حق روک لیا، تو اس کے بعد وہ آدمی جبل ابو قیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن پر اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے جن قبائل نے کیا تھا کہ جس آدمی کے ساتھ ظلم ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے، قریش کے قبیلے والوں، تو وہ سارے جمع ہو گئے اور اس آدمی کی مدد کی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی کی زندگی تھی وہ کیسی تھی، شباب۔ فرماتے ہیں کہ شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام معین نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بنی سعد کی بکریاں چرائیں، اور مکے میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے رہے۔
قیراط کہتے ہیں درہم کے 12ویں حصے کو۔ جب 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مضاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی